हेलो गाइड्स, आप सबको नमस्कार। वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई आज, क्योंकि आज मैं गई हुई थी किट्टी पे गई हुई थी। तो किट्टी पे जाओ तो फिर कई कहते हैं हमारी फ़ोटो लो, कई कहते हैं नहीं लो। इसीलिए मैंने किसी की भी फ़ोटो नहीं लेती। क्यों? वो महसूस करते हैं कि हमारी फ़ोटो मत आए, तो मैंने किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। अपनी राज़ी खुशी से कोई खुश होके सामने आए तो उसको हम 10 बार मैं लेती हूँ। अब मैं बोली चलो, सारा दिन भी लोग नहीं बनाया, इस टाइम भी लोग बना लेते हैं। सारा दिन टाइम नहीं मिला और आज हमारी जो संजू भी आज बिज़ी थी बहुत। पूरी रात मेरे को टाइम पे टाइम बहुत तंग करी। वो 1 बजे आई, उसके 1 बजे आने के कारण मेरे को किट्टी में जाने में देर हो गई। मैं जाके 3:30 बजे किट्टी में पहुंची। जैसे पहुंची फिर वहाँ से आने में मैं लेट हो गई। लेट हो गई फिर आके खाना संजू ने बनाना था। फिर संजू 7:30 बजे आई खाना बनाने के लिए। मैंने कहा भाई तेरी तरफ से लेट हो रहा है, मेरी तरफ से तो कोई लेट नहीं हो रहा। तू है जो कभी इधर दौड़ रही, कभी उधर दौड़ रही है, एक जगह तो टिक के बैठ नहीं रही है तू। तो वो मुझसे कहने लग गई कि आंटी आज मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ, पता नहीं किसी के घर में काम था तो वहाँ चली गई। कोई होगी आंटी पुरानी, उसकी मेड जिस दिन नहीं आती वो उस दिन संजू को बुला लेती है। तो उसने संजू को बुला लिया होगा तो चली गई वहाँ काम करने के लिए। उसको पता है कि आंटी तो किट्टी में गई हुई है, आंटी आएगी मेरे को फ़ोन कर देगी। और डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा है दाल चावल और क्या कहते हैं अनाज, ये गेहूँ वगैरह सब खाने के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने। हर चीज़ मेरी प्रोटीन में ये सोयाबीन वगैरह सब मेरी तकरीबन खाने की मेरी काफ़ी चीज़ें बंद हैं। तो आज मेरे को ना राइस और दाल खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने आज संजू से सवेरे से ही कह रखा था, संजू आज मेरे को अच्छी सी मूंग की दाल बना के देना और राइस बना के देना। मेरे को बड़े दिन हो गए हैं, ऐसे मेरे अंदर से लग रहा था जैसे मेरे को खाना खाए सदियाँ हो गई हैं। क्योंकि जब छोटे थे तो मम्मी भी दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ अचार, आपको तो पता है पहले की औरतें 100 किलो 50 किलो अचार डालती थी। 10 15 ब्याम भर के अचारों के डलते थे। अब तो हम लोग 2 किलो अचार नहीं डाल सकते, हम तो वो भी छोड़ दिए। चलो बाज़ार से लाओ और रेडीमेड खा लो। ये हो गया। नहीं तो पहले हमारी मम्मी लोग तो पहले गोभी गाजर का अचार, और पता नहीं उनके हाथ के अचार ख़राब भी नहीं होते थे। पापड़ बनाना, बड़ियाँ बनानी, और इन दिनों में तो अचार इतना बनता था 50 किलो 8-9 ब्याम भर के अचारों के। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई, हम लोग 5 बहनें हैं, हम 5 बहनों को मम्मा ने भर के ब्याम अचार के प्लास्टिक के मेरे डैडी देने आए। मैंने कहा पापा ये क्या है? बोले तेरी मम्मी ने अचार भेजा तुम लोगों के लिए। मैं तो देख के हैरान रह गई। मेरी दादी
107 سال کی میری دادی رستہ پار کر لیتی تھی اکیلی بنا چشمے کے. 107 سال کی پاکستان کی تھی وہ، یہ اونچی لمبی جٹنی کی طرح. اور ہمارے پاپا لوگ 5 بھائی تھے، 5 کے گھر میں روز گھوم کے آنا. رہتی وہ ہماری سب سے چھوٹے کے پاس تھی، لیکن اس نے 5 کے گھر میں گھوم کے آنا، بچوں کو دیکھ کے آنا. یہاں تک کہ میری دادی میری شادی کے بعد ختم ہوئی ہے. میری شادی میں کہتی تھی کہ میرے کو نا تیری شادی میں شال لوں گی، بڑھیا سا شال لوں گی. کیا ہوتا تھا نا، ہماری جو جگہ تھی، پہلے جو جگہ رہتی تھی نا، وہ ایک پرکار سے گاؤں ٹائپ کا ہی تھا. تو لوگ داج بری بنانے کے لیے، دہیج اور یہ لڑکے والے اپنے کپڑے بنانے کے لیے سب دلی آتے تھے کہ دلی گئے ہیں جی، دلی گئے ہیں، دلی گئے ہیں جی، وہاں کپڑے خریدنے گئے، دلی گئے، کوئی بامبے گیا، کوئی دلی گیا ہے. ایسی باتیں کرتے تھے. ہم تو انہی سب باتوں میں بڑے ہوئے ہیں. سیدھی سادھارن سی لیڈیز ہو. یوٹیوب والے بھی سوچتے ہوں گے کیسی باتیں یہ کر دیتی ہے. تو اس ٹائم وہ کپڑے چلتے تھے. پھیرے ماما کے گھر کے کپڑوں کے ہوتے تھے، چوڑا ماما پہناتا تھا. بہت اچھے نیم تھے، بہت اچھے سسٹم تھے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، اب ذرا سا بھی اچار چاہیے ہوتا ہے، فرائیڈے آنے دو، فرائیڈے مارکیٹ سے لے آئیں گے. کھٹا میٹھا یہ سب اچار لے آئیں گے. میں خود سوچتی ہوں، خود کہتی ہوں کہ فلانی اچار لے آئیں گے، ٹھکانا اچار لے آئیں گے. تو اب بھائی پاپا بھی نہیں رہے، ممی بھی نہیں رہی، اچار کون دے گا. یہاں تک کہ ہمارے مسالے تک پاپا وہاں سے پسوا کے، چکی سے پسوا کے تازے مسالے وہ دینے آتے تھے. پورا راشن دے کے جاتے تھے، پورا راشن دے کے جاتے تھے ہم لوگوں کو، 5 بہنوں کو. کبھی ممی نے کمی نہیں آنے دی ہم لوگوں کو. اب ان کی یادیں آتی ہیں بس کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا. ساس بھی اچھی تھی، ساس نے بھی بہت کیا. شادی ہو کے آئے تو یہ بھی کافی رچ فیملی تھی، اور کافی رچ فیملی ہونے کے پیچھے ان کے پاس بھی کوئی کمی نہیں تھی. تو ممی کہتے تھے کہ تیرے سسرال والے سوچیں گے سب لوگ اتنے رچ ہے، تو اس کی ممی اچار بھیج رہی ہے، یہ سامان بھیج رہی ہے گھر کا. میں کہا ممی دیکھو کچھ نہیں ہوگا، آپ دو سب سامان دو، آپ کو جو دل ہے آپ سب دو. میری ممی نے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کر کے چادریں بنائی ہیں جو میرے کو دی ہیں. آج بھی ان کی نشانی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. پہلے کے لوگ بناتے تھے، سچائی کا زمانہ تھا، سچے لوگ تھے، سچائی کا زمانہ تھا. کسی کے اندر میل نہیں تھی. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے تھے. سویٹر بنانا، شالیں بنانی، چادریں بنانی. آج کل تو کسی پڑوس کے یہاں بھی جانا ہونا تو پہلے فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ گھر میں ہو، ہم آئیں، ہم کو آپ سے کام ہے. آج تو ہم کسی کے گھر ایسے ایک دم سے جا نہیں سکتے. پہلے خبر لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہے تو نہیں، پہلے پوچھ لیتے ہیں تب ان کے گھر جاتے ہیں. پہلے کا زمانہ ایسا تھا. اور اب دیکھو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تب جاتے ہیں. وہ بھی بڑی شرم سے جاتے ہیں، 15-20 منٹ میں بس اٹھ کے آ جائیں گے. کسی کے گھر پانی پینے کا بھی شرم آتا ہے. لیکن ہمارے گھر آج وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے بے پرانی ریتی رواج ہے. ہماری 5 بہنوں میں، ہمارے بھائیوں میں، بھابھیوں میں، ہمارے سسرال والے فیملی میں
ہمارے آج بھی فیملی میں وہی پرانا رواج ہے، ہم لوگ نے کوئی نیا رواج نہیں وہ کی ہے۔ دیکھیے نا، میں سادھارن سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی بڑھیا لال نیلے پیلے سوٹ پہن کے نہیں آتی کہ یوٹیوب میں بیٹھ رہی ہوں تو بڑے لال نیلے پیلے سوٹ پہن کے بیٹھوں تاکہ میرے کو ویوز زیادہ آئیں، لائک لوگ زیادہ کریں، میرے کو پیسے آئیں۔ نہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں چلو باتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ میں تو سادھارن سے بیٹھ جاتی ہوں، صبح ٹائم ملتا ہے صبح بیٹھ جاتی ہوں، دوپہر کو ملتا ہے دوپہر کو بیٹھ جاتی ہوں۔ رات کو 3 بجے بنایا میں نے ویڈیو، اور ابھی میں شاید 11 بجنے والے ہیں، ہاں 10 بج گئی، 10:30 ہو گیا ہے، اب میں اس ٹائم بنا رہی ہوں۔ دیکھو، میرے تو ویڈیو بنانے کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے۔ کٹی سے میں 7 بجے آئی، سنجو آ گئی، سنجو نے میرے کو دال چاول بنا کے دیے، پہلے تو چائے دی پھر دال چاول دی۔ کہتی آنٹی یہ بنا کے رکھ کے جا رہی ہوں، کھا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بنا کے رکھ کے گئی۔ بس سچ لیٹ کر کے صبح بنانی ویڈیو، جہاں کبھی 3 ویڈیو بنتے تھے اب وہاں 2 بننے لگ گئے ہیں، کبھی 1 بنتا ہے۔ چلو جو بھی ہے، آپ سب بھائی بہنوں کو نمسکار تو کر دیتے ہیں، آپ سب کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کمنٹس میں ضرور اپنا حال چال بتایا کریے، اور اچھے کچھ نہ کچھ اچھے کمنٹس کیا کریے، ہم بھی آپ کے کمنٹس کے جواب دیں گے۔ اور آپ کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں ہم کو، کہاں کہاں سے نہیں دیکھتے، پسند کرتے ہیں کہ نہ پسند کرتے ہیں، یہ بولتے ہوں گے یہ لیڈیز آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ جس طرح کھلے دل سے میں بولتی ہوں، کھلے دل سے آپ لوگ کمنٹس کیجئے۔ چلو اب سب کو گڈ نائٹ، سب کی رات اچھی بیتے، ایشور سب کا دن اچھا لائے اور سب منگل میں ہو۔ سب کو گڈ نائٹ، پھر ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ آدھا دیکھ کے چھوڑ دو گے، آدھا مت دیکھا کریے، پورا دیکھا کریے، اور یہ انگوٹھے کا نشان ضرور لگایا کریے، جو نئے لوگ دیکھتے ہیں وہ ضرور لگایا کریے۔ تب تک کے لیے سب بھائی بہنوں کو نمسکار، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ کچھ نہ کچھ بات تو نکل ہی جاتی ہے۔ چلو اب ہم تو سب کو نمسکار، گڈ نائٹ کر کے